اچھا، اب یہاں پر ایک خاص واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کانٹیکسٹ ہے۔ آیت نمبر 105 سے 107 ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجیے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی حمایت مت کیجیے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور گناہ گار ہو۔ تو یہاں پر فرمائے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے۔ قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے۔ کتاب کا مطلب لکھی ہوئی چیز، مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن؟ سب سے پہلے تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، پھر فرشتوں نے لکھا، کرام بررہ آتا ہے، اور پھر انسانوں نے لکھا۔ تو نازل تو ہوا تھا قرآن کلام کی شکل میں، لیکن قرآن نے اس کو خود کتاب کہا ہے اپنے آپ کو۔ اور کتاب کا ایک مطلب ہوتا ہے حکم، قانون۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون نازل کیا ہے، اور جو قرآن کے قوانین ہیں سب کے سب سراسر عدل پر مشتمل ہیں، انصاف پر مشتمل ہیں۔ اب ان آیات کو پڑھ کے خود بخود دماغ میں خیال آتا ہے کہ کوئی پس منظر میں واقعہ ہوا ہوگا، تو ہمیں تفاسیر میں اس کے بارے میں ملتا ہے، اور ترمذی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا، اس کا نام بھی ہمیں ملتا ہے تفاسیر میں، عبیرق اس کا نام آتا ہے۔ اس نے کسی صحابی کے گھر سے سامان چرایا، اور جب اس کو خطرہ ہوا کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے چوری کی ہے، تو اس نے عقل مندی اپنی طرف سے کیا کی کہ وہ سامان ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا، اور اپنے آپ کو چوری کے جرم سے بری کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ اور اس کا قبیلہ جھوٹ بولنے لگ گئے۔ یعنی بتانا کیا مقصد ہے اس واقعے سے؟ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں یہودی کے مقابلے میں مسلمان ہی کی طرفداری کریں گے، تو وہ جو عبیرق تھا وہ اور اس کا پورا قبیلہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ یہ تو چور نہیں ہے اور یہودی ہی چور ہے، اور یہودی کہہ رہے کہ بھائی مجھ کو نہیں پتہ یہ سامان کہاں سے آ گیا، میں نے تو نہیں چرایا۔ لیکن انہوں نے کہا ہوگا کہ کیسے نہیں چرایا، تمہارے اپنے گھر سے تو نکلا ہے سارا سامان، چور تو تم ہی ہو۔ اچھا، پھر ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صلاحیت دی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا طلاقت لسانی، کہ وہ بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جھوٹ بول کر اتنا اچھا بولتے ہیں کہ سچ بولنے والا چپکا ہو جاتا ہے، اس کی بیچاری کی زبان ہی نہیں کھل رہی ہوتی، اس کو الفاظ ہی نہیں مل رہے ہوتے۔ کہتے تو یہ ہے نا محاورے میں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایٹ ٹائمز بیچارے سچ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ سچا انسان گم سم کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، اور جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کی تقریریں سن لیں۔ تو وہ کوئی ہوں گے یہ جو اس کے قبیلے والے ہوں گے، جو یہ منافق تھا، ہوں گے چرب زبان، خود بھی چرب زبان ہوگا، منافقوں کا تو تھا معاملہ، بولنے میں تو بہت تیز تھے وہ، تو چرب زبانی سے اپنا مقدمہ انہوں نے جب پیش کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائل ہو گئے ہوں کہ قصور یہودی کا ہے، اس کا نہیں ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملے کی اصل حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی کہ مجرم یہودی نہیں ہے بلکہ یہ بنو ابیرق ہی ہیں دراصل۔ دیکھیں، انبیاء کی جو ریپوٹیشن ہوتی تھی، عصمت انبیاء کہا جاتا ہے، جو ان کی شہرت ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی حفاظت فرماتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو رول ماڈل بنا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے آگے پیش کیا تھا۔ اب اگر ان سے غلطی ہوتی تو لوگ قیامت تک اعتراض کرتے کہ دیکھیں محمد نے کیسی بے انصافی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے صرف مذہب کے تعصب کی بنا پر یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا، حالانکہ یہودی کا قصور نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ انبیاء کی حفاظت فرمایا کرتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے دلائل سن کر ایک فیصلہ کر دیتے، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ اسی لیے آگے آیا ہے کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ یعنی کہ خیانت کرنے والوں کے حق میں فیصلہ مت دیجیے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے یہ معاملہ کر رہے تھے؟ استغفر اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، بڑی اہم اس میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ایسے ہی معاملات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، میں انسان ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح وہ دوسرے مسلمان کا حق مار لے، یعنی میں کسی دوسرے مسلمان کا حق اس کو دے دوں۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، ابھی اس کی مرضی وہ اس کو لے یا چھوڑ دے۔ تو کیا بتایا آپ نے کہ کوئی آگے یہ نہ کہے کہ نہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تو میں حق پر ہوں، حالانکہ پتہ ہے اس کو کہ وہ میرا حق نہیں تھا۔ تو ہمیں بہت سے اسباق اس سے ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ دلوں کے اندر جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے تھے کس کا قصور ہے کس کا نہیں۔ آپ ماضی میں جا کے تو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ کیا کر رہا تھا اس وقت کل۔ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ بھئی آپ تو گواہیاں دیکھ رہے تھے، آپ تو ثبوت دیکھ رہے تھے۔ ہر قاضی یہی کرتا ہے، جو ثبوت اس کے سامنے ہوتا ہے ثبوت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ عدالت کا جو جج ہو وہ کسی تیز ترار وکیل کی باتوں سے متاثر ہو کے غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً غلط فیصلہ کر بیٹھے تھے، حالانکہ آپ میں سوچیں کتنا پروفیٹک وزڈم تھا۔ آپ انسان نہیں تھے، اگر آپ رسول نہ بھی ہوتے تب بھی آپ غیر معمولی ذہین انسان تھے۔ آپ لوگوں کی شخصیت پڑھ سکتے تھے، آپ چہرے پڑھ سکتے تھے، آپ کے اندر اتنی حکمت تھی، تب آپ غلطی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ایک عام انسان امیجن کریں، وہ تو باتوں سے متاثر ہو سکتا ہے، غلط فیصلہ کر سکتا ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وکیل کی باتوں کی وجہ سے قاضی نے غلط فیصلہ کر لیا، قیامت کے دن کون پکڑا جائے گا؟ قاضی کے وکیل پکڑا جائے گا۔ اور ایک اور بھی ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ قاضی کو کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم مقدموں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ اور کیا پتہ چلا ہم کو؟ جو لائرز ہیں، جو وکالت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا پتہ چلا کہ وکیلوں کو جھوٹے مقدمے نہیں لینے چاہیے۔ یہ خیانت ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر جھوٹے الزام لگائیں اور حق والے کو اس کے حق سے محروم کر دیں، یا جو بیچارہ انصاف کے لیے آیا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی زبان کی ساری طاقت استعمال کر لیں، تو اللہ کے ہاں وہ شدید مجرم ہوں گے ایسے وکیل۔ اور یہ وکالت کے پیشے کے اندر آنیسٹ، سچ بولنے والا وکیل
یہ بہت بڑا درجہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھے گا اللہ کے ہاں۔ اور جو لوگ دوسروں پر جھوٹے الزام لگا کر یا کسی کا مال دھوکے سے لے لیں، اللہ کے ہاں شدید مجرم ہوں گے۔ کوئی جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہوگی کہ کورٹ نے تو میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، جبکہ خود پتہ ہے کہ سارا قصور میرا ہے، گلٹ میرا ہے، میرا یہ مال نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں تھی، بھائی کی تھی، میں نے جھوٹے ڈاکیومنٹس بنوا کے اور بہت زیادہ کامیاب وکیل کو فیس دے کر اپنا مقدمہ لڑوا لیا میں نے، اور میں نے کتنی رشوتیں دے کے اور اپنے لیے گواہ بنوا لیے۔ اور پتہ ہے رشوتوں کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگ پیسہ خرچ کر کر کے اور پھر وہ مقدمے جیت جاتے ہیں۔ تو دنیا کا مقدمہ تو جیت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے، آخر میں ہوگا کیا بتاؤ؟ آخرت میں کیسے یہ بچ سکیں گے اللہ کی سزا سے؟ تو ایسے لوگوں کو جو کہ مجرم ہیں ہرگز ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جھوٹے ثبوت بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ کبھی بعض دفعہ لائرس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ لائرس، نعوذ باللہ۔ اللہ نہ کرے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی لائر بنے، اللہ نہ کرے، 4 پیسے کمانے کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے۔ مجرموں کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے پردہ رہ جائے، آخرت میں کیا ہوگا اس کا فرمایا یستخفون من الناس۔ یہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہو معہم، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے مشورے؟ ما لا یرضی من القول، ایسے مشورے کر رہے ہوتے ہیں جن سے کہ اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو بنو ابیرق تھے، انہوں نے کیا کچھ سازشیں کی ہوں گی، پلاننگز کری ہوں گی کہ ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، یوں جھوٹ بولیں گے، ایسے ہم اپنا کیس پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سن رہا تھا، سب پتہ تھا اللہ کو، اور جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ پھر گناہ کرے گا کیوں اتنا بڑا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ تو بات تو آ رہی ہے نا مقدموں کی، کورٹ کی، حقوق کی۔ اب یہ بتائیں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے میں اور آپ گھر کے اندر ہیں، صحیح؟ تو کیا گھروں میں عدالتیں لگتی ہیں؟ کبھی گھروں کے اندر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا کام ہے میرا اور آپ کا؟ ہم کس کے وکیل بنتے ہیں؟ امی کی اور بھابھی کی لڑائی ہو گئی، صاف پتہ ہے کہ قصور امی کا ہے، لیکن ایک بیٹے ہونے کے ناطے ہم پھر سائڈ کس کی لیتے ہیں؟ ماں کی، ہر حال میں ماں کی سائڈ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے گناہ گار اچھے نہیں لگتے، تو لہٰذا اس میں انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ اچھا بچے ہیں 2، ایک بچہ روتا ہوا آیا، اس نے جو ہے دوسرے بچے کی شکایت کری، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ ہم فوراً اس کی بات مان لیتے ہیں کہ جو رو رہا ہے وہی حق پر ہوگا۔ تو یہ بچوں کو بھی بتا دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ عدالتوں کی بات ہے، بڑوں کی بات ہے، ایڈلٹس کی بات ہے، یہ بچوں کو سکھا دینا چاہیے کہ تم کو جھوٹی شکایتیں نہیں کرنی۔ اگر گلاس تم نے توڑا ہے تو یہ مت کہنا کہ بھائی نے توڑ دیا تھا اور میرے سامنے توڑا تھا۔ اگر تم سے خود کوئی چیز کھو گئی ہے، یہ مت کہنا کہ بہن نے کھو دی میری چیز لے کر۔ تو یہ بیسک آنیسٹی سیکھنے اور سکھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ خوان نہیں ہونا چاہیے، خیانت کار نہیں ہونا چاہیے، اثیم نہیں ہونا چاہیے، گناہ گار نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو امانت اور دیانت کے بارے میں بتائیں کہ جھوٹی شکایتیں نہیں لگانی، جھوٹے الزام نہیں لگانے۔ بعض دفعہ بچے چوری کے الزام لگا دیتے ہیں دوسرے کے اوپر، اس نے میرا لنچ باکس لے لیا، اس نے میرا پینسل باکس لے لیا، پتہ ہے یا نہیں پتہ ان کو۔ تو ٹیچرز بھی اس کے بارے میں محتاط رہیں اور پیرنٹس بھی اس کے بارے میں محتاط رہیں۔ اور جو گھروں کی عدالت کا معاملہ ہے اس میں بھی ہم کو انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے، کوشش کریں کہ عدل کا معاملہ ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی سائڈ لے لیں، یہاں فرمایا کہ آخرت میں دیکھو ہوگا کیا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا
فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ تو کیا فرمایا کہ ایسی باتیں کرتے ہیں اوپر کہ جو اللہ جن سے راضی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یہ ایک اور اینگل بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو بہت ڈیفینڈ کرتے ہو، اللہ کے ہاں کون ڈیفینڈ کرے گا ان کو؟ بعض دفعہ اپنے بچوں کے قصوروں کو ماں باپ لڑ لڑ کر جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا نماز نہیں پڑھتے تو، ہاں سو واٹ، ہاں تو کیا ہوا اگر یہ کرتے ہیں تو کیا ہوا اگر میری بیٹی حجاب نہیں کرتی تو کیا ہوا؟ اگریسو ہو جاتے ہیں نا بتانے والوں کے خلاف۔ تو دنیا میں تو تم نے ان کے گناہوں پر سپورٹ کر لیا، تم نے اپنی اپروول ان کو دے دی۔ قیامت کے دن جب اللہ کے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے تو تم جھگڑو گے ان کی طرف سے آ کر؟ کوئی بھی نہیں جھگڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانا یہ تو کسی ماں باپ کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اپنی طرف سے ماں باپ اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار بنائیں۔ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے انہوں نے، ہماری اولاد نے، ہمارے بہن بھائیوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی خلاف ورزی بچے نہ کریں۔ اگر بچے نافرمانی کرتے ہیں ماں باپ سپورٹ نہیں کریں، اپروول تو نہ دیں، کم سے کم ڈیفینڈ تو نہ کریں ان کی غلطیوں کو۔ یہ تو نہ کہیں کہ ہاں تو کیا ہوا کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ خالی عدالتوں کی بات نہیں ہے، یہ گھروں تک کا معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عدل اور انصاف قائم کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ وہ حکمت ہم کو دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ہمیں اس انصاف کو اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلے یہیں تک ہم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔